اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران کربلا کی کوفے میں آمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کو قیدی بنا کر کوفے میں داخلے کے بعد ابن زیاد نے اپنے دربار میں جیت کی خوشی میں ایک جشن کا انعقاد کیا اور لوگوں کے دارالامارہ آنے پر سے پابندی ہٹا دی اور حکم دیا کہ سر حضرت امام حسین علیہ السلام کو میرے سامنے لایا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور حکم دیا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو داخل دربار کیا جائے۔ حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام ایک بوسیدہ لباس پہنے ہوئے اجنبیوں کی طرح دربار میں داخل ہوئیں اور ایک گوشے میں آ کر بیٹھ گئیں اور کچھ کنیزوں نے آ کر آپ کے اطراف میں حلقہ بنا دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ خاتون کون ہے جو ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس کو کنیزوں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مسلسل اس سوال کو 3 بار دہرایا۔ تیسری بار ایک کنیز نے جواب دیا، ھذا زینب بنت فاطمہ و بنت علی، یہ خاتون فاطمہ اور علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ ابن زیاد نے نہایت ہی بے شرمی اور بے حیائی سے کہا، خدا کا شکر کہ اس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے کلام کے کذب کو سب کے سامنے کھول کر رکھا۔ زینب کبریٰ نے جواب دیا، ابن زیاد فاسق رسوا ہوتا ہے اور فاجر جھوٹ بولتا ہے اور ہم وہ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہیں۔ ابن زیاد نے مزید گستاخی کرتے ہوئے کہا، تم نے اللہ کے امر کو اپنے بھائی اور اہل بیت کے بارے میں کیسا پایا؟ زینب کبریٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ سے بہترین کے سوا کچھ مشاہدہ نہیں کیا۔ اے مرجانہ کے بیٹے، دیکھ آج کون کامیاب ہوا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ابن زیاد یہ منہ توڑ جواب سن کر غصے میں آ گیا، گویا حضرت زینب کو قتل کرنا چاہا۔ عمر ابن حریث مخزومی نے کہا، اے ابن زیاد، یہ غم زدہ عورت ہے اور کسی عورت کو اس کی باتوں کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے، عمر بن سعد نے مجھے بلایا اور اپنے گھر والوں کے پاس مجھے روانہ کیا تاکہ میں ان لوگوں کو خوشخبری دوں کہ اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ فتح یاب کیا۔ میں آیا اور اس کے گھر والوں کو اس سے باخبر کیا۔ پھر میں پلٹ کر محل آیا تو دیکھا کہ ابن زیاد بیٹھا ہے اور اس وقت وہ لوگ جو سروں کو لے کر کربلا سے چلے تھے گروہ در گروہ اس کے پاس آ رہے ہیں۔ قبیلہ کندہ 31 سروں کے ہمراہ آیا جس کا سربراہ قیس بن اشد تھا۔ حوازن 20 سروں کے ہمراہ آئے جن کا سربراہ شمر تھا۔ قبیلہ تمیم 17 سروں کے ساتھ وارد ہوا۔ بنی اسد 6 سروں کے ہمراہ اور بقیہ 7 سر لے کر وارد ہوئے۔ اس طرح 70 سر ہو گئے۔ وہ سب کے سب عبید اللہ کے پاس آئے اور عام لوگوں کو بھی دربار میں آنے کی اجازت ملی تو داخل ہونے والوں کے ساتھ میں بھی داخل ہوا۔ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا ہے اور وہ چھڑی سے دونوں دانتوں کے درمیان آپ کے لبوں سے بے ادبی کر رہا ہے۔ جب زید بن ارقم نے اسے دیکھا اور غور کیا کہ شکاوتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور چھڑی سے دندان مبارک کو چھیڑے جا رہا ہے تو انہوں نے ابن زیاد سے کہا، اس چھڑی کو ان دونوں لبوں سے ہٹا لے، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ آپ اپنے دونوں لبوں سے ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ضعیف العمر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چیخ مار کر رونے لگے تو ابن زیاد نے کہا، خدا تمہاری آنکھوں کو گریا رکھے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل فاسد اور تو بے عقل نہ ہو گیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر زید ابن ارقم وہاں سے اٹھے اور فوراً باہر نکل گئے۔ نکلتے وقت یہی کہے جا رہے تھے، ایک غلام نے دوسرے غلام کو تخت حکومت پر بٹھایا اور ان لوگوں نے تمام چیزوں کو اپنا بنا لیا۔ اے گروہ عرب، آج کے بعد تم لوگ غلام ہو کیونکہ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بروں کو غلام بنا لے گا۔ تم لوگ اپنی ذلت و رسوائی پر راضی و خوشنود ہو، برا ہو اس کا جو رسوائی پر راضی ہو جائے۔ سبط ابن جوزی کا پھر بیان ہے کہ شبی نے کہا،
ابن زیاد کے پاس قیس بن عباد موجود تھا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا میرے اور حسین علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا قیامت کے دن ان کے نانا، والد اور ان کی والدہ آ کر ان کی شفاعت کریں گے اور تمہارا دادا، باپ اور تمہاری ماں آ کر تمہاری سفارش کریں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور اسے دربار سے اٹھا دیا۔